Bismillahirrahmanirrahim. India is quietly putting its nuclear arsenals on a shorter fuse جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپلائمنٹ جو ہے انڈیا جو ہے اس نے ریڈینس پوزیشن میں اپنی شروع کر دی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ذرا ذہن میں رکھیں کہ انڈیا نے سٹاک پائل کیے ہیں وار ہیڈز ڈیلیوری سسٹمز کو ایک جگہ پہ کر دیا ہے. یعنی کہ جو سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی اس کے آسان لفظوں میں بتاتے ہو جو اس کی چیزیں سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی ان کو ایک جگہ پہ کمپائل کر لیا, کمپائل کر کے جناب اور نیوکلیر سب میرینز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا اور ان کے اوپر جناب وار ہیڈز جو ہیں نیوکلیر وار ہیڈز ان کی پلیسمنٹ بھی کر دی. میرے خیال میں یہ آسان ہو جائے گا لفظوں میں, ٹیکنیکل چیزوں میں نہ جاؤں تو بہتر ہے. سو انڈیا ایک مرتبہ پھر جناب یہاں پہ ایک ایکٹیو رول پلے کرنے کی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے, کس لیے کھڑا ہوا ہے, اس کے ریزنز ہم ضرور جاننا چاہیں گے. اس کے علاوہ جناب ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرائکس جناب امریکہ نے سٹرائکس کی ایران کے اوپر اور دونوں طرف سے اس قسم کے بیانات آتے ہیں جناب کہ امریکہ کہتا ہے جی میں نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں اچیو کر لیے ہیں, جبکہ ایران کہتا ہے کہ اس نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے. ایران نے ایٹ دا ویری سیم ٹائم بحرین, قطر, کویت, عمان اور جارڈن پر بھی جہاں پہ امریکن بیسز تھے وہاں پر بھی حملے کیے. اب وہاں پہ اس کو کیا کامیابی ملی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی یہاں پہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں میں دینا چاہتا جس سے یہ لگے کہ جناب کہ وہ بہت کچھ نے اچیو کر لیا ہے ایران نے, لیکن نہیں میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ دونوں سائڈ سے چاہے امریکہ ہو چاہے ایران ہو دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے ہیں. سو آئی ول ناٹ گیٹ ان ٹو دس, آئی ول ناٹ ڈانس اراؤنڈ دا سینٹینسز جو کہ یہاں پہ سوشل میڈیا میں چل رہے ہیں اور جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب ایران کہتا ہے مجھے کامیابی مل گئی, امریکہ کہتا ہے مجھے کامیابی مل گئی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے. جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پہ جناب ایران کہتا ہے کہ جناب میں نے وہاں پہ اپنا قبضہ دوبارہ بڑے احسن طریقے سے وہاں پہ پیر اپنے جما لیے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈپلائمنٹ تھی, جو امریکن فورسز کی ڈپلائمنٹس تھیں, جو ڈپلائمنٹس کسی حد تک پیچھے ہٹ گئی تھیں امریکن فورسز کی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیز, تو وہاں سے پھر ڈپلائمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے امریکن فورسز کی, امریکن جہازوں کی, چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں. سو وہاں پہ ڈپلائمنٹ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی ہے اور وہ اپنی جو پریویس پوزیشن تھی اس سے ہٹ کر تھوڑی سی آگے آنا شروع ہو گئے ٹورڈز دا ڈیپ سی آئی وڈ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل ذکر کیا تھا, ہم نے بات کی تھی جناب کہ چائنا نے ایک میزائل فائر کیا اور چائنا نے جو میزائل فائر کیا تھا وہ ایک ایسا میزائل تھا جو کہ پیسیفک میں جا کے لینڈ ہوا اور نیوکلیئر فری زون ہے پیسیفک میں جہاں پہ جا کے وہ, اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوائی میں ایک نیوکلیئر بیس ہے, امریکن بیس ہے, اس کے اوپر سے اڑ کر میں اس لیے آسان لفظوں میں پھر دوبارہ بولوں وہ میزائل گیا. اب اس سے کیا ساری چیزوں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں, اس سے یہ ہے کہ جناب یہ ریجن کی وار نہیں رہی, اس میں جناب میرے خیال میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں گا جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اس کی زد میں آ چکے ہیں, جس میں نیٹو بھی ہے, اس میں رشیا بھی ہے, اس میں چائنا بھی ہے, اور ٹرکی ایک کیچ 22 سچویشن میں آ چکا ہے کیونکہ اس کو کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے کہ جناب ہم آپ کو F-35 جہاز جس پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی جو کہ نہیں مل رہا تھا ٹرکی کو, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن Su-400 کا سسٹم جو ہے آپ UAE کو دے دیں. اب ٹرکی جو کہ ایک پہلے نیوٹرل پوزیشن میں تھا, جہاں تک یوکرین اور رشیا کی وار کا تعلق ہے ایک نیوٹرل پوزیشن میں تھا, وہ اس کا کیا سٹینس ہوگا ان دا ڈیز ٹو کم, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے جو یہاں پہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی ایک اہم رول پلے کر رہا تھا. اب وہ کیا رول پلے کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور کس طریقے سے وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے گا, یا اسی طریقے سے وہ چلتا رہے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسے سٹیپس لے گا جس میں اس کی پوزیشن ایک مرتبہ پھر جو ہے نیوٹرل واضح ہو سکے. ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا.
میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, خالد بن نوری صاحب اور ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو رشیا چائنا کا رول ہے ایک مرتبہ پھر اس وار میں, چلیں ہم بات تو کریں گے نیگوسیشنز کی, لیکن رشیا چائنا نیٹو ان کا رول کیا ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں. اس لیے کہ جو آپ نے ایک جملہ کہا وہ شاید اہم ہے. آپ نے کہا کہ شاید یہ جو تھیٹر آف وار تو نہیں, لیکن جو تھیٹر آف کانفرنٹیشن ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو جب پہلے ہم شوز پہ بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جی ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر شاید ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا. جو صورتحال آگے بڑھ رہی ہے تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, اس حد تک کہ اب جو مقالے لکھے جا رہے ہیں اس میں بات ہو رہی ہے 3-way آرمز ریس کی. اچھا. اور وہ 3-way آرمز ریس ہے چائنا, رشیا اور امریکہ کے بیچ میں. اچھا. اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو سٹارٹ ٹریٹی ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے, جو آرمز کیپ تھا وہ ختم ہونے والا ہے رشیا اور امریکہ کے بیچ میں, اور دوسری کا کوئی اشارہ ہمیں نہیں مل رہا, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا بھی شامل ہو اس میں, اور چائنا شامل ہونے کو تیار نہیں ہے. اور امریکہ کا خوف یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا آرسنل مل کر امریکہ کے آرسنل سے زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اور پھر آپ نے جو بھی یو ایس کی جو واضح طور پر ٹرمپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر امبریلا پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے الائز کو, پھر پیوٹن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو یہ all of this brings the nuclear dimension in. اور پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ اگر رشیا اور چائنا ایران کے پیچھے ہیں جو کہ ہیں, تو پھر ہم کیا آلموسٹ ایک بار پھر نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ شاید زیادہ بہت بڑی بات ہے اور خطرناک بات ہے, اور سب کو اس بات سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ جو آبزرورز ہیں خاص کر نیوکلیئر ڈاکٹرنس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پری وار سچویشن تھی نا, جو پری آرمز کنٹرول سچویشن تھی, اس وقت ہم وہاں کھڑے ہیں. اچھا. اور جو مڈل پاورز ہیں وہاں ڈیزائر ٹو بیکم نیوکلیئرائزڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. یوکرین نے اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کیا تھا, وہ اب کھلے بندوں کہتا ہے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. آئی واز ان کیو, ان کے بچے ان کے اسٹوڈنٹس یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کون سی ایئر میں تھی کیو؟ دس واز بیفور جب کریمیا پہ اٹیک ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے 2017-18. آئی واز ان کیو, ہم ٹریڈ اس کے بات کرنے گئے تھے, بچے صرف ایک ہی بات کہتے تھے, سو دا ڈیزائر ٹو نیوکلیئرائز ول انکریز. اچھا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اور پھر دیکھیے کیا ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا انڈیا اپنے شارٹ فیوز پہ چلا گیا. جب انڈیا جائے گا تو پاکستان کو ہی تو ڈیٹرنس کرے گا. چائنا نے کہا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک میں اکراس وہ کر سکتا ہے. سارے وہ ممالک ناراض ہیں, کر کے بھی دکھایا, اور سارے ممالک ناراض ہیں کہ ہمیں نوٹس نہیں دیا گیا. سو آئی تھنک دنیا جو ہے نا وہ فوٹو ریڈی ہو رہی ہے کسی بھی کیٹاسٹرفی کے لیے. اور وین یو بلڈ فار وارز دین یو گو ٹو وار. اور اس کے بیک ڈراپ میں آپ دیکھیں, ہمارے ساتھ سلمہ ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, کہ جو سو کالڈ MOU ہے, جو سو کالڈ پاز آیا تھا جنگ میں, وہ پازز بہت شارٹ لیوڈ ہیں. MOU کی بات ہو رہی ہے, حالانکہ آفیشلی اس کو کہیں ایبروگیٹ نہیں کیا گیا, لیکن یہ بات چیت تو ہو رہی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز آپ کو نظر آ رہا ہے, ایران جیوگرافی کو ویپنائز کر رہا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس نے اس کو اپنا ATM بھی بنا لیا. جی, سو آل آف دس ڈائریکٹ جو ہمیں کوئی کیوں زیادہ نظر آتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کو ATM بنا لیا. یہ کامنٹ آیا اسٹریٹ آف ہرمز پہ کہ جی کہ کوئی وہ ٹول کی بات کرتے ہیں, لیکن فار ناؤ انہوں نے جیوگرافی کو ویپنائز کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 ایٹامک بام سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اپنا ہینڈ اوور پلے کر رہا ہے. ایران شاید ضرورت سے زیادہ. میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران کو اپنے آپ کو نیگوسیشنز میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کرنا ہے. اس کو ہمیشہ خیال یہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو ہر بات کا مشکل پین انفلکٹنگ جواب دینا ہے. اس لیے آج شاید خبر آ رہی ہے کہ اس نے UAE پہ بھی بہت عرصے بعد UAE کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, لیکن objectives were not achieved. Objective دیکھیے, ایران may have done it for symbolic value. Just for the heck of it. نہیں, not for the heck of it, to make a point.
جو ایران پہلے بھی کرتا تھا. پہلے جب وہ ایران امریکہ کا جواب دیتا تھا تو وہ بہت میجرڈ کنٹرول جواب دیتا تھا. ایران نے شاید آج جو یو اے ای کے ساتھ کیا ہے وہ وہی تھا, بٹ ٹو ریمین ریلیونٹ ایران کو اتنے ہی سخت جواب دینے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ڈسکشن کو آگے لے جا سکتے. کیوں, آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تازہ کیا ہو رہا ہے تازہ کیا ابھی دنیا میں. اچھا, جب تک میڈم اپنی جو ہے ویو پوائنٹ اچھا میں صرف یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیں اس وقت جو ہے کیا واقعی یہ ایران جو ہے اوور اسٹریچ کر گیا ساری چیزوں کو, اور اس کو کسی ایم او یو سائن ہوا تو اس کے بعد اس کو فوراً ایگریمنٹ کی طرف چلے جانا چاہیے تھا, یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں جا سکتے, ان کی مجبوری ہے؟ جی آئی ووڈ رادر سے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک, دا فیکٹ کہ ایم او یو ہوا, ہماری سٹانس ونڈیکیٹ ہو گئی کہ ہم بہت ایفرٹ کر رہے تھے پیس فیسیلیٹیٹ کرنے میں, تو چلیں وہ فیدر اینڈ کیپ ہو گیا. بٹ وین اٹ کیم ٹو دا یو ایس اینڈ ایران, ہمیں یہ پتا تھا کہ سونر اور لیٹر 60 days بہت بڑی بات ہے. 60 hours بھی یہ اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں. 60 hours گزر گئے, پھر 100 hours گزر گئے. آلدو ہم لوگوں نے میڈیا پہ آ کے بڑی باتیں کی کہ کتنا اچھا ہسٹورک ہوا ہے, بٹ اف یو لک ایٹ دا پیٹرن آف دا پاسٹ تو اس سے تو یہ بہت چیزیں ہیں کہ ایک بریک تھرو تو تھا کہ دے ور سٹنگ ٹوگیدر, دے ور ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس. بٹ جو مین اسپوائلر ان دا پکچر تھا اور جو مین میسج ایران کے تھرو امریکہ چاہ رہا تھا گیونگ ٹو چائنا, تو وہ تو پھر چیز نہیں ہوئی. اینڈ ونس ٹرمپ وینٹ بیک اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ اچھا ناؤ آئی ہیو ٹو پلے اندر ٹیون, تو پھر وہ ایک اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے. ایرانینس دے آر ویری ہیڈی اباؤٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ایک وکٹری گین کی ہے اور امریکنس کی ناک رگڑوائی ہے. سو پھر ٹھیک ہے, اب وہ بھی اپنا انجوائے کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وہ اپنے اے ٹی ایم کو کیش کر رہے ہیں. امریکہ کا اے ٹی ایم آج کل تھوڑا سا ذرا کیش اسٹرپڈ ہے. جتنے بھی یو اے ای اینڈ گلف اسٹیٹس ہیں وہ تھوڑی ذرا خفا ہے کہ ہم سے اتنے تم نے پیسے نکلوائے اور پھر ہمیں پہ اٹیک, اینڈ ویئر آر یو. بٹ دا فیکٹ از کہ بوتھ آر ڈوئنگ دیٹ برنکسمینشپ. ایک دفعہ کیا وہ راؤنڈ انہوں نے ختم کرایا. اب اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو بھی تو خوش کرنا ہے, اینڈ دیر از ویری اسٹرانگ لابی جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو دیکھ رہی ہے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جوش لابی ہو. بہت ساری ایسی لابیز ہیں جن کے لیے یہ پچنگ بڑی ضروری ہے, جس میں وہ لابی ہے جو کہ ریسورسز کو مینیپولیٹ کر رہی ہے, وہ لابی ہے جو کہ ویپنس کو مینیپولیٹ کر رہی ہے, وہ لابی ہے جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ کو جو ہے فارورڈ کر رہی ہے. اور ان ساروں کو اپیز کر کے مڈ ٹرم ووٹس میں اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرانا ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس ٹرمپ کی ایک اپنی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی اس نیچر کی ہے کہ یو کین ناٹ ریئلی فگر آؤٹ کہ وہ کس وقت کیا کہہ رہے ہیں, کس اس میں. ون مور تھنگ دیٹ دی ایرانیئنس آئی تھنک وانٹیڈ واز اے ویری پیسفل فیونرل, اور فیونرل کے اوپر انہوں نے بڑا ایک وہ ڈرامیٹک فیونرل تھا فار دا وانٹ آف اے بیٹر ورڈ, جس میں ہر کنٹری کے لیے انہوں نے چن کے آیات رکھی اور سگنلنگ کی. سو اٹس ایکچولی ویری فیسینیٹنگ وار جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو کس طریقے سے پلے کیا گیا ہے, اور اب اس میں نعوذ باللہ ہولی اسکرپچرز کو بھی کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. سو اٹس ایکچولی ویری فیسینیٹنگ ریڈ ٹو سی کہ ایران اپنی نیو فاؤنڈ پاور کو جو ایک کائنیٹک پاور ہے اس کو اس نے کس طرح استعمال کیا ہے. اور ہم ہمیشہ سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ایران از دا فرنٹ, پیچھے اس کے جو ہڈن ہینڈس ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیم. لیکن ایک چیز ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب, سیدھی سی بات ہے, دیکھیں سول سپر پاور امریکہ, اتنی بڑی پاور اسرائیل, اور ہاؤ کین دے لیٹ اٹ گو جسٹ لائک دیٹ کہ جناب ایران نے یہ کر دیا تو ایران نے وہ کر دیا؟ نو. اور مطلب ان کی تو پھر ہیجمنی ختم ہو جائے گی, ان کی تو ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. کرتے ہوئے تو چائنا کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا نا بیسیکلی, تو اٹس ناٹ سو مچ ایز ایران ایز مچ اٹ از دا چائنیز فیکٹ کہ وہ چائنا کو اپنے ان کے ریسورسز کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. ایران نے اپنے مقاصد کے لیے بھی ایک بہت ویلینٹ فائٹ پٹ اپ کی, فل مارکس ٹو ایران فار دیٹ, وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ ڈٹ ریئلی ایران ہیو دیٹ ٹائپ آف پوٹینشیل کہ وہ دو اتنی بڑی ٹیکنالوجیکل پاورز کو فرنٹ آن لے سکتا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.
اسٹریٹجی کیسے چینج کرے گا چائنا اپنی؟ چائنا کی تو اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. چائنا تو بڑا بہائنڈ دا سین رہنے والا. ہاں خود تو نہیں اٹیک کر رہا, سپورٹ تو پرووائڈ کر رہا ہے نا, ٹیکنالوجیکل, لیکن یہ ابھی ریسنٹ جو ہر طرح کی سپورٹ. جی لیکن ابھی جو ریسنٹ انہوں نے میزائل کا ریئر بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا منڈے کو, اور یہ نیوکلیر سب میرین سے چائنا نے فائر کیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کو جو فائر کیا انہوں نے, اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو جا کے گرا وہاں پہ یہ جو نیوکلیر فری زون ہے پیسیفک میں, اس میں جا کے گرا, اور اس کی رینج جو ہے وہ امریکہ کے کئی علاقوں تک بھی ہو سکتی تھی, اور اس کے علاوہ جناب کئی ممالک ایسے ہیں وہاں تک اس کی رینج جا سکتی تھی. سو وہ میں اسٹریٹجی کی بات کروں کہ یہ تو پیچھے رہ کے ساری چیزیں کرنے والے لوگ ہیں, یا فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے, اوپنلی نہیں آتا چائنا کبھی بھی. تو یہ میزائل کا تجربہ کرنا, یہ تو ایک پورا ہیجمنی جو ہے ساری واٹرز کی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ کسی زمانے میں نا آج سے 6 مہینے پہلے کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, ہم سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحبہ ایسی کر رہی ہیں, تو وہ کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ جناب آئندہ آنے والی جنگیں جو ہے نا وہ پانی میں ہوں گی, سیز میں ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ کے اسٹوڈنٹس تو انٹارکٹیکا میں بھی بیٹھے ہوئے, تو آپ وہاں کے بھی سیز کے حالات پوچھ لیں تو ان کو مکمل انفارمیشن ہوگی کہ کتنے تعداد میں ہیں, کتنے ٹیگڈ ہیں. بالکل درست ہمارے دیکھیں, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میزائل کا تجربہ کیا ہے چائنا نے, اور پیسیفک میں جا کے نیوکلیر فری زون میں جا کے لینڈ ہوتا ہے یہ میزائل چائنا کا, تو یہ تجربہ تو سمپل ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بھئی ہیجمنی میری ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ اسٹیٹمنٹ تو پہلے کبھی اس نے نہیں دی تھی اس قسم کی. پاکستان چائنا کی بہت دوستی ہے, ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو بہت سافٹ پیڈل کرتے ہیں جو کہ چائنا کا جو ایک اسمارٹ پاور پوٹینشیل ہے, which is both hard and soft power put together. جی. تو ہم اس میں سافٹ پاور کو ہمیشہ پریسیڈنس دیتے ہیں. آف کورس the BRI is not a small thing. آپ صرف تب اکنامک پوٹینشیل اپنا ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں when you're very comfortable with your physical security as well. China ensured both by remaining, and this is actually miraculous. اور بہت کم ممالک ہیں جن میں یہ پوٹینشیل ہے, یہ ایکیومن ہے, ان کی اتنی ڈیپ اسٹریٹجی ہے کہ وہ بغیر کوئی گولی چلائے دنیا پہ ایک طرح سے کنٹرول سیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اے ویری یونیک کیس اسٹڈی آف چائنا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کی جو پرفارمنس ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ فرام ویئر دا پرفارمنس ایلسویئر. ساؤتھ چائنا سی از ون پلیس جہاں امریکنس ان کو بار بار پرووک کرتے ہیں, اور چائنا اپنے نارمس کو بڑے طریقے سے پلے اپ کرتا ہے جہاں امریکہ پھر ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگریڈ کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں وہ چائنا سے بہت ڈرتی نہیں ہیں, تو دے کائنڈ آف آر looking at China very cautiously. But interestingly, in a recent conversation with Southeast Asian countries at a forum جو کہ انڈونیشیا میں تھا, there was no country جو کہ انڈیا کی طرف ایز این alternative دیکھ رہی تھی جو کہ پہلے دیکھا کرتی تھی. ٹھیک. However, جو آپ نے پروگرام کے شروع میں the last sentence I'll say here, آپ نے پروگرام کے شروع میں انڈیا کے نیوکلیر پوٹینشیل کی بات کی. انڈیا نے آفٹر دس چائنیز سبمرین ٹیسٹنگ اپنی جو نیوکلیر سبمرینس ہیں ارہانت اینڈ ایکچولی میں وہ نام ہی لکھ رہی تھی اردمان, ان کے اوپر اپنے بڑی اب بات ہے آپ کو پروناؤنسیشن آتی ہے, ہمیں تو وہی تو محنت کر رہی تھی, میں فارغ ہو جاتا ہوں انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے اب اتنا تو آنا چاہیے بچپن سے. سو وہ اور بات ہے کہ اب پیٹریوٹزم کی وجہ سے ہم انڈین فلمیں نہیں دیکھتے, سو پلیز نوٹ. اس کے اوپر جو انہوں نے اپنے 2 میزلس لانچ کیے ہیں, ون آف دا میزلس ہیز اے رینج آف 3500 کلومیٹرز. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ایک ہے. اینڈ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, 12 کے قریب K4 اینڈ K15 انہوں نے میزلس لانچ کیے ہیں. K4 has 3500 کلومیٹرز کیپیسٹی. K15 جو ہے وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہ اب اس کو K4 جو ہے اگر وہ بے آف بنگال میں بالکل ایکسٹریم اینڈ پہ کھڑی کرتے ہیں تو پاکستان اس کی رینج میں آتا ہے, چائنا بھی آ رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو دوسری ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب ابھی اپنے جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دورے پہ گئے ہیں, تو آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے یورینیم کی
ایکسپورٹ کی بات کی. بالکل. سو اور یہ دونوں چیزیں کوشر کی گئی ہیں پرائمریلی. اٹس اے سگنل ٹو کاؤنٹر سگنل کہ انڈیا وہی نیٹ سیکیورٹی پروویژن کا جو گیم تھی اور جو ہم دیکھتے تھے کہ انڈیا پیچھے ہو گیا ہے تو پھر سے انڈیا کا رول اس وقت تو خالد بنوری صاحب پیچھے ہوئے ہیں. ایبسلیٹلی اوور ٹو ہم. اسٹریٹجک ٹاک ان کی. یہ لیڈیز فرسٹ کو آپ نے ڈیمونسٹریٹ بڑا اچھا کیا ہے. میں نے کر لیا. میں نے تو اپنی جان بچائی تھی, اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ ہی نہ کریں. میرے سے زیادہ تو آپ ڈیفینسو پہ چلے گئے. لیکن مائی ٹو سینٹس دیکھیں, ایک تو یہ بات ہے کہ جگسا پزل تو ہے یہ اس وقت, جیسے تیسری جنگ عظیم کے بارے میں نام نہیں لیا جا رہا لیکن پوٹینشیل اس کا بہت زیادہ ہوا. تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کی لیئرز کو اگر ہٹا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ایران کا ایک چیز بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے, وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ ایرانینز آر ویری گڈ ایٹ نیگوشیٹنگ. تو یہ جو ایک سائیکل ہے نا کہ کائنیٹک بار بار واپس آتا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی جو باتیں ٹرمپ کی طرف سے آتی ہیں, وہ سگنلنگ یہ ہے کہ کائنیٹک کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تاکہ نیگوشیٹنگ اسپیس کو ایران کی کم کیا جائے. اینڈ آف کورس وہ مارکیٹس کو کنٹرول کرنے کا جو ایک سینس ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن ایکچولی ایران جو زیادہ کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پریشر اس حد تک ہو تاکہ وہ نیگوسیشن میں اس کو ریکرنگ تھیم کر سکیں. دیکھیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 60 دن ہو یا جیسے بھی ہو, اتنا تیزی سے کچھ حل تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک سائیکل تو چلنا ہے, تو اس کے اندر یہ دونوں اپنے کارڈز کنٹینیوسلی پلے کر رہے ہیں. لیکن بنوری صاحب ایک بات بتائیں, یہ ایک کولڈ وار ایرا جو تھا اس میں سوویت یونین جو تھا وہ سکن ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں فائنینشلی بلیڈ کرنا شروع ہو گیا. الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو لائک ڈسانٹیگریشن. سو یہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے ایران امریکہ کے لیے کہ جو سکن کر جائے اس پورے کانفلکٹ میں, اور اس میں جناب اس کو الٹیمیٹلی اس کو پھر ہیٹ فیس کرنا پڑے. ایران کو تو کہ بعض جنگ انیشیٹ ایران نے نہیں کی, تو اس سینس میں راستہ تو نہیں تھا. وہ تو اس سچویشن میں آ گئے تو انہوں نے پھر جہاں جہاں سے انہیں تھریٹ نظر آئی ہے اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. یہ تو وہ کنٹینیوسلی کرتے رہے. اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ سب سے بڑی کیجولٹی اس وقت دنیا میں کیا ہے, تو وہ تو آرمز کنٹرول ہے. آرمز کنٹرول ایک زمانے میں یعنی یہ وہ چیز تھی جو کہ بہت مفید ہے, لیکن اس سے 100% سکون پیس تو نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن اس کی طرف جنگ کی طرف جو ہوتا ہے نا کہ سلپری سلوپ جو بنتا ہے, اس کو روکنے میں کسی حد تک آرمز کنٹرول وہ کر رہا تھا. تو رشیا اور یہ سٹارٹ وغیرہ کا جو پروسیس ہے یہ اس کے اندر ان کو سوٹ کرتا تھا. بٹ اب اس وقت جو سچویشن آ رہی ہے تو یہ ایک طرح سے نیا فرنٹ جو کہ سمر کر رہا تھا بڑے عرصے سے, جو مڈل ایسٹ والا, اب وہ ایک دفعہ جب یہ شروع ہو گیا تو اس سے آگے یعنی اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا. اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے, ٹرمپ عادتاً سرپرائزز لانے کی اس کو عادت ہے. تو ہی وڈ پلے بٹوین کائنیٹک اینڈ سم تھنگ آن دا ٹیبل. نیگوسیشن سیٹرڈے کو ہو رہی ہیں, آج سنڈے ہے, آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا, تو پھر سے ایک تھریٹ بھی آ گئی کہ دوبارہ سے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس میں فٹ ان کریں. جو چائنا کی آپ نے جو بات کی تھی نا, چائنا کی اسٹریٹجی تو ہمیشہ سے سائلنٹ اور وہ اس طرح رہی ہے جو آپ نے شروع میں جو آبزرویشن آپ نے دی ہے. اس وقت یہ اس کا پیٹرن دیکھے کہ وہ پیٹرن بڑا ہی کانفیڈنٹ ہے, اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ جب سے ملٹری ماڈرنائزیشن ہوئی, چائنا نے پہلے تو اپنے اکنامک سسٹینیبلٹی اتنی کی کہ اس کے بعد اگر ایک لاجیکل اگلا سٹیپ ملٹری ماڈرنائزیشن تھا, تو جب اکنامک پروگرس کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کی پروگرس کے ساتھ اس طرف تو وہ چلا گیا. تو وہ کانفیڈنس جو چائنا کا سائلنٹ تھا وہ کہیں کہیں ویزیبل ہوتا ہے, اور بار بار یہ انڈیکیشن آتی ہے کہ تائیوان ریڈ لائن ہے. تائیوان کے پوائنٹ کے اوپر کوئی ون چائنا پالیسی کا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں, وہ سگنل بار بار آتے ہیں. جو آپ نے میزائل ٹیسٹ کا ذکر کیا, وہ بھی یہ ہم ایویشن میں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اسٹریچنگ دا مینوور اینولپ, کہ جہاز کی جو پرفارمنس ایگزسٹ کرتی ہے, جو اس کے ٹیسٹ پائلٹ جیسے اسے دیکھتے ہیں, اس سے فردر اس کی پرفارمنس کے اینولپ کو اور آگے لے جائے. تو چائنا از ایکچولی ٹیسٹنگ دیٹ کہ یہ کس طرف اسٹریچ ہو سکتا ہے.
لیکن اس کا جو کاؤنٹر ہے اگر آپ پروسیس ریکال کریں جیسے ڈاکٹر صاحبہ وہ شینگریلا ڈائلاگ میں جیسے سگنل آتے تھے یو وانٹ ٹریڈ وی ول ہیو ٹریڈ, یہ چائنیز پوزیشن تھی, یو وانٹ وار کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو دونوں سگنل بار بار آ رہے ہیں. مجھے جو اس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں, ایک تو فریکوینسی بہت زیادہ ہے, بار بار یہ چیزیں ہیں اور سلپری سلوپ بننے میں دیر نہیں لگتی. فریکوینسی کس چیز میں؟ فریکوینسی آف ٹو اینڈ فرو, یہ چیزیں ہونا کہ ایگریشن اینڈ بیک, کائنیٹک اینڈ بیک. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا جو ایڈوینٹ ہے اس کی وجہ سے ٹائم کمپریس ہو رہا ہے ڈیسیجن میکنگ کا. اچھا, جو پہلے کی نسبت ایک ٹریڈیشنلی جو فوجوں میں ایک وہ بیلنس ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کائنیٹک ایکشن ہوا ہے تو اس میں ڈیلیبریٹ پازز ہوں تاکہ یو گیٹ ٹو دا ٹیبل, آپ بات کر سکیں. ٹھیک. اگر آپ پرانا والا کولڈ وار والا جیسے آپ نے ذکر کیا اس کو ریکال کریں تو وہ یہ کہتے تھے کہ اٹ واز سو ہارڈ ٹو گیٹ دا سوویٹس آن دا ٹیبل. ٹھیک ہے, اس وقت یہ مشکل ہوتی تھی لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ انہیں ٹیبل پہ لے آئیں. اب ٹیبل سے بار بار اٹھ کے کائنیٹک کی طرف جانے والا فینومینا چل رہا ہے اور اس میں سلپری سلوپ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. کہ کوئی ایک تھریش ہولڈ میں جس ملک کو یہ لگا کہ یہ اب میرے لیے یہ ریڈ لائن ہے وہ ڈیفائن اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی, تو گرے زون زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لینی ہے, بریک کی طرف جاؤں گا جی, بریک سے واپس آؤں گا. تو ذکر میں ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کا نیوکلیئر آرمز کنٹرول ٹریٹی بٹوین رشیا اینڈ امریکہ وہ ختم ہونے جا رہی ہے میرے خیال میں month or two, in a month or two, in a couple of months probably. وہ دوبارہ میرے خیال میں, میرے تو نہیں خیال کہ دوبارہ ہوگی, لیکن اینی ویز آپ بہتر سمجھتے ہوں گے, آپ لوگ مجھے اس پہ ایجوکیٹ کریں, ویورز کو بھی اس پہ ایجوکیٹ کر دیں, کیونکہ وہ ختم ہونے جا رہی ہے. کیا وہ ٹریٹی دوبارہ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, اس پہ ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. میرے خیال میں جی میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ اسٹارٹ کی ہم نے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ نیوکلیئر آرمز کنٹرول ٹریٹی جو رشیا اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی وہ اس کو آفیشلی ایکسپائر ہو چکی ہے, وہ 5 فروری 2026 کو. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ نے ریز کیا تھا, اس پہ آپ کے کامنٹس چاہیے. میرے خیال میں ٹیکنیکلٹی سے ہم باہر نکلیں, ذرا تھوڑا سا ماحول ایسا کر لیں جس میں عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے, کیونکہ اتنی بمبارڈمنٹ ٹیکنیکل ہو چکی ہے. عام بات تو بالکل سادہ ہے جی, عام بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس روک اور رکاوٹیں تھیں وہ روز بروز ڈائلیوٹ ہو رہی ہیں اور کمزور ہو رہی ہیں. لبرل آرڈر تقریباً سمجھیے تباہ ہو گیا ہے, یونائٹڈ نیشنز ارریلیونٹ ہو گیا ہے, ہیومینیٹیرین لاء کی کوئی اب بات ہی نہیں کرتا. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہم مستقل ایران اور امریکہ کی بات کرتے ہیں لیکن غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات نہیں ہوتی. یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو تمام آپ کا رول آف لاء کا پریمس تھا, جو لبرل آرڈر کا پریمس تھا, وہ تو غزہ کے ربل میں دفن ہوا. اور اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو 90% غزہ جو ہے آگے یہ ہوگا. دیکھیے کہ اب اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی نا. یہ جو آپ نے ایک سب کو, ہم سب ادا کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ان سم ویز امریکہ بھی ادا کرے گا. اور پھر جب ہم یہ قیمت ادا کر رہے ہوں گے تو کچھ گین کریں گے اور کچھ لوز کریں گے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ شاید امریکہ لوز کرے گا. اور جو ایمرجنگ پاورز ہیں, وہی سوال آپ سے کروں گا جو میں نے سلمہ بی بی سے کیا تھا کہ جناب اتنے سول سپر پاور, اتنی بڑی پاور, وہ کیسے لیٹ گو کرے گی اپنی ساری چودراہٹ کو؟ نہیں, ریزسٹ کرے گی اور اس وقت ریزسٹ کر رہی ہے, لیکن پہلی سپر پاور تو نہیں ہوگی جو ختم ہوگی. ہسٹوریکلی اسپیکنگ آپ تو الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. کیا کہہ رہی ہیں؟ رائز اینڈ فال آف پاورز ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. آپ کب آپ کو یہ یاد تھا کہ ایک سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ کو ایک چھوٹی سی طاقت کہے کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے, اور وہ کہے کہ اگر مجھے ختم کیا تو میں نے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا؟ یہ آپ نے کبھی سوچا سنا تھا؟ تو دیکھیے مجھے آپ نے پوری سٹیٹمنٹس کی حد تک تو چل جاتا ہے, آگے بتائیں نا, پریکٹیکلی بتائیں نا. امریکہ بھی تو سٹیٹمنٹس ہی دے رہا ہے نا. نہیں وہ تو سٹیٹمنٹس تو وہ بات وہی والی ہے, بنوری صاحب والی بات ہے. امریکہ نے 4 مہینے جنگ کی اور امریکہ کو امریکہ کے اندر سے ایک ہی صلاح ملی
کہ آپ ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس رہے ہیں اور آپ ہارٹ پاور ٹریپ میں پھنس رہے ہیں اور آپ دونوں سے باہر نکلیں. آپ چائنا کے وزٹ کی بات کر لینا. اور چائنا کو بھی آپ دیکھیں نا, چائنا ہیز ایمرجڈ ایز دی ایڈلٹ. نہیں, جب چائنا گیا تھا ٹرمپ اور وہاں پہ جا کے اس نے کہا تھا کہ اس ٹریپ میں نہ پڑے. ہاں بالکل کہا تھا. کیا تھا؟ اور چائنا تواتر کے ساتھ یہی کہتا ہے. اور چائنا کو تو ہم لوگ تو اب چائنا کو کہتے ہیں بیجنگ بیکمنگ دا نیو واشنگٹن, کیونکہ جب یہ تمام ایم او یوز کی بات ہو رہی تھی اس سے آپ نے پہلے کسی جگہ پہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ چائنا از دا اونلی ایڈلٹ ان دا روم. جی اچھا, کب پاکستان بھی ساتھ میں کھڑا ہے. But in fact, I said this at the Chinese consulate in Karachi. اچھا, China is the only adult in the room, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی. مطلب آپ پاکستان کے کردار کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سائڈز پہ, وہ یہ ہے کہ 25 مئی کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو بہت سیریس سوال اٹھ گیا تھا انڈیا کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سٹیٹس پر. انڈیا خاموشی سے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور چائنا کی طرف سے جو اس وقت یہ میزل کا سمجھے ایکسپیریمنٹ ہوا, یہ تجربہ ہوا, اس نے امریکن انگزائٹی کو بہت بڑھایا ہے. 3 وے جو نیوکلیئر کمپٹیشن ہو رہا ہے اس نے بھی ان کی انگزائٹی کو بڑھایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں کہ انڈیا ویسٹ کو اور ویسٹ انڈیا کو ایک بار پھر کلٹیویٹ کر رہا ہے. انڈیا از ڈیسپریٹ ٹو گیٹ اٹس نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسٹیٹس بیک. آپ کہہ رہی ہیں جیسے ابھی سلما نے کہا تھا نا, وہ آسٹریلیا میں جو گئے ہیں اور وہاں جو انہوں نے انرچمنٹ آف یورینیم انرچمنٹ کی بات کی ہے, یہ تمام باتیں اس بات کا عکاس ہیں کہ جو چائنا کا رائزنگ سٹیٹس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید ایک بار پھر انڈیا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, اور شاید ویسٹ اس کو لیپ اپ کرے. اس لیے جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ یہ جو وار ہے اس سے اتنی انگزائٹیز انلیش ہوئی ہیں کہ یہ اب صرف ویسٹ ایشیا تک محدود نہیں ہے, یہ گلوبل فینومینا ہے, اس کی ریپرکشنز بھی گلوبل ہوں گی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں ایک فیکٹر اور اس میں ایڈ کریں, یہ بات بڑی اس میں بڑا وزن ہے. انڈیا چاہتا کیا ہے؟ وہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر والا سینس ہے نا, اب آپ نے بات شروع کی اسٹار ٹریٹی کا فیوچر ہے یا نہیں ہے, وہاں سے دوبارہ ہو سکتی ہے ٹریٹی, نہیں ہو سکتی جی. تو اب نہیں ہو سکتی. اب اس میں اپروچ کا فرق ہے نا, کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا بھی اس کے اندر ہو, اور انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ چائنا یہ نہیں کہے گا کہ انڈیا کو بھی اس پہ ہونا چاہیے. حالانکہ انڈیا کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوگا اگر چائنا اور امریکہ, روس اور چائنا کے ساتھ انڈیا اس لائن میں کھڑا ہو سکے. کوشش اس کی ہے یہ کہ وہ اس میں آ جائے, لیکن نہ اس قسم کی ٹریٹی میں, اس قسم کی ٹریٹی. بنوری صاحب, چائنا کا تو بڑا اچھا اس وقت وہ ہے نا, چائنا کہتا ہے میرے پاس تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ میں اس بات کا حصہ بنوں. وہ ایسے ہی رہے گا. چائنا اور رشیا مل کر امریکہ سے زیادہ ہیں, اور ان کی جو کنورجنس ہے وہ امریکہ میں انگزائٹی آتی ہے, تو پھر انڈیا ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یہ بات وہ ہے جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی کہ امریکہ اس وقت ڈسپیٹنگ پاور ہے, لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی ملٹری ابھی بہت سٹرانگ ہے. کسی سٹیج پہ یہ اوور آل جو, کیونکہ براڈر پولیٹکس میں آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ کیسی سپر پاور ہے جو کہ یہاں پر پھنس گئی ہیں, یہ والی جو میں کہہ رہا تھا اس کے لیے کوئی ٹریپ تو نہیں لے کیا ہوا, تو اس کے لیے اسی طرح سکن میرے خیال میں ہاں سکن اس لیے بھی ہوئی ہے کہ امریکہ اس مفروضے پہ اس میں آیا تھا کہ وینزویلا سے 2 دن اور زیادہ لگ جائیں گے. ایکسکرشن ہے, ٹھیک ہے, ہاں کہ اس طرح سے ہوگا, اور اس طرح کی سوچ کو زیادہ افزائش دینے میں اسرائیل کا بھی رول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے, ہم ایران کی لیڈرشپ ختم کر لیں گے, ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. اب وہ ان کے گلے, ڈسپائٹ دیٹ ایران اس طرح سے نہیں بیہیو کیا کہ وہ بالکل گھٹنوں بیٹھ جاتا. ایران کے اندر سے بھی بنوری صاحب آوازیں آنی شروع ہو گئی نا کہ انف از انف. جی وہ باتیں دیکھیں, وہ باتیں آوازیں ضرور آئیں گی, اس میں کچھ سوشل میڈیا کے تھرو ویسٹرن انفلوئنس ہوگا, کچھ انٹرنل بھی ہوں گی, بیکاز لوگ وہاں پر نہ صرف یہ کہ اموات ہو رہی ہیں, وہ اتنا پورا انفراسٹرکچر کتنا ڈسٹروائے ہو گیا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بس کرے, ایران کی جو کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے لوگ, ایرانی عوام ان کو کہہ رہی ہے کہ اب میرے خیال ہے انف از. لیکن اس سٹیج پہ ایران کو پیچھے ہٹنے کے لیے اب اس وقت چوائسز نہیں ہیں. تسی اے ٹی ایم دی گل کر رہے ہو نا, وہ تو اے ٹی ایم لگا اتنے. اچھا اے ٹی ایم پہ آ جائیں, ہرمز ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, وہ لیٹ گو نہیں کریں گے. بین الاقوامی قانون کے حساب سے اے ٹی ایم والا پوائنٹ بھی دیکھ لیں ہرمز کا. ہرمز کا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں صرف ایک سٹیٹ ایسی ہے جس پہ کوئی
اس طرح کی پابندی پہلے تھی, وہ ترکی والا ہے جہاں پر اگر کوئی ملٹری شپ جا رہا ہو تو اسے پہلے سے انفارمیشن دینی ہوتی ہے, یہ پابندی ہے جو ترکش جو ہے اسٹریٹ ہے. ہرمز کے اوپر کبھی کوئی نہیں تھی, اور ہرمز پہ اب ایران کی کوشش ہے. تو دنیا تو بدل رہی ہے. کسی سٹیج پہ اگر ہمیں یہ نظر آئے کہ انرجی نہیں ہے, ہم ترسنا شروع ہو گئے دنیا کے طور پہ, تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز آئے گا, وہ چاہے اے ٹی ایم ہو یا پروٹیکشن آف دا شپنگ ہو, جو بھی اس کا نام دیں, وہ آئے گا. کیسے آئے گا؟ لیکن فریڈم آف نیویگیشن تو دنیا رک جائے گی نا. اگر آج ایک چوک پوائنٹ ہے, دنیا میں کم از کم 5 چوک پوائنٹس ہیں. اگر اس ویپنائزیشن آف جیوگرافی اس طور شروع ہو جائے گی تو پھر تو معیشتیں گر جائیں گی نا. اس میں بھی آئل پرائسز آپ دیکھیں انچ اپ ہونا شروع. اگر کل کو امریکہ پھر بلاکٹ لگا دیتا ہے, امریکہ دیکھیے کچھ بھی آپ ٹرمپ کو کہیں, ان کا ریٹرک کتنا بھی سخت تھا, سلما ول واؤچ ود دیٹ, سارے سٹیپس پیس نیگوسیشنز کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرمپ نے ہی لیے ہیں. حد تک کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ گیون کیا ہے, بلاکیڈ انہوں نے ہٹایا, میزلز کی اجازت انہوں نے دی, ایرانین آئل بکنے کی اجازت انہوں نے دی, اسرائیل کو انہوں نے رین ان کیا لیبنن میں. تو جو کانکریٹ ٹینجیبل سٹیپس ہیں وہ, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسنلی انٹروینڈ کہ یہ سب ہو جائے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہز کمٹمنٹ ٹو دس ڈیل شوڈ ناٹ بی ڈاؤٹڈ. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایران, ڈاکٹر صاحب تسی خدا دا واسطہ کسی سول سپر پاور آبجیکٹو بات کرتے ہیں. ایران امریکہ سے اس وار میں جو گھسیٹا گیا نا, I thought I'm the only one pleading the case of America. You're not pleading the case of America. ہماری تو اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ بڑے گڈ اسپیس میں, ہم چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھی اسپیس میں, اور پاکستان کا جو اسٹیچر انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں ہے اس وقت وہ پہلے کبھی نہیں تھا, ایٹ لیسٹ آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ. تو یہ تمام باتیں صحیح ہیں, لیکن یہ جو ویپنائزیشن آف جیوگرافی ہے یہ پریمس ہی غلط ہے نا. آپ دیکھیں ان سم ویز India is also doing that on the Indus Water Treaty. It is weaponizing water. یہ بات ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتا رہی تھی, میں بنوری صاحب کی طرف پھر جاتا ہوں. آپ پوری اسپیسیفک ڈیٹیلز بتا رہی تھی جو ڈپلائمنٹ کی ہے نیوکلیئر سب میرینز پہ انڈیا نے, اس کی ایک ڈیٹیلز بتا رہی تھی, پھر ہم کسی اور ٹاپک پہ. بیسیکلی جو بات میں آپ سے کری تھی وہ یہ تھی کہ جو the conversation start with China's nuclear signaling, اور یہ کہنا کہ چائنا کی جو پالیسی ابھی تک رہی ہے وہ بڑی ایک ٹیسٹ قسم کی پالیسی رہی ہے, جس میں انہوں نے ایک پیسیفسٹ اپروچ ہمیشہ استعمال کی ہے یا پھر سافٹ پیڈلنگ کی ہے. وے بیک ان 1990s چائنا وینٹ اراؤنڈ سارے ممالک کے ساتھ جو اس کی بارڈرنگ کنٹریز تھیں, اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے بارڈر کے مسئلے حل کیے. کچھ کو ٹیریٹری دی, کچھ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, نقشے دکھائے, میوچل کنڈیوسو ہوئی, بٹ ود ون کنٹری اینڈ دیٹ واز انڈیا. ٹھیک, اور وہ پھر مسئلہ چلتا رہا. انڈیا اور چائنا کی جو ٹف ہے انڈیا کو بہت سوٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی لیجٹمیسی کریٹ کرتی ہے. اور وہ انڈیا اس طرح اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا, حالانکہ شرارت ہمیشہ چھوٹا بچہ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی کیسز میں جو کہ بڑے کنٹروورشل بات ہو جائے گی, چھوٹا بچہ جو گیم کا ہوتا ہے وہ شرارت زیادہ کرتا ہے. سو بٹ اس کو یہ شرارت ہمیشہ سوٹ کرتی ہے, بیکاز اٹ ہیز اے ویری ویری نائس موم ان دا انٹرنیشنل آرڈر جو اس کو فورن پروٹیکشن کے لیے پہنچ جاتی ہے. اور ابھی بھی اس نے کہا کہ اچھا بیٹا تم نہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہو اور تم یہ گیم کھیلو. فار پاکستانیز اٹ واز اے ونڈرفل تھنگ آفٹر 2025 میں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹوپڈیٹی پہ بہت بری طرح مارا, اینڈ دیٹ واز اے مومنٹ آف ریکننگ. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کو کوئی ڈیمین نہیں کر سکتے. بٹ ایک جو ہم لوگ بہت زیادہ پریمیچورلی سیلیبریٹ کر رہے تھے دیٹ انڈیا از آؤٹ آف پکچر. انڈیا کین نیور بی آؤٹ آف پکچر. انڈیا میں امریکہ نے آکس کے اس میں کانٹیکس میں, کوڈ کے کانٹیکس میں, انڈو پیسیفک کا ہم لوگ, اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی وہ انڈو پیسیفک سے پیسیفک ہو گیا, وہ انڈین اوشن ہو گیا, اچھا دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ٹرمپ کو تو صبح کی کہیں بھی بات شام کو کچھ اور وہ کہتے ہیں, دوپہر کو وہ کچھ اور کہتے ہیں. ان پہ رات وہ تو پوری انڈیا کی ایئر فورس کو ختم کروا دیں گے پاکستان کی. یہ تو ہم بھی نہیں چاہتے. صاحب سے پوچھنا چاہیے یہ نمبرز کیسے چینج ہو جاتے ہیں؟ نمبرز چینج ہو جاتے. So, sorry, my apologies. So, one thing that we need to see here is کہ انڈیا کو وہ ہمیشہ ایک پوٹنٹ ایکٹر کے طور پہ رکھیں گے when it comes to China. کیونکہ ان کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان
के थ्रू तो चाइना की काउंटरिंग नहीं हो सकती. चाइना को अगर प्रेशराइज करना है तो पाकिस्तान में टेररिज्म के थ्रू कर सकते हैं, और इसमें कॉन्वर्सेशन का ड्रिफ्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा. बट हमें इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम से पहले जो पाकिस्तान में 2025 जैन ऑनवर्ड्स एक टेररिज्म की स्ट्रीक रिन्यू हुई है जो कि अब तक बहुत बुरी तरह से चल रही है. एंड नाउ वी हैव लॉन्च ऑपरेशन शबान टू हैंडल इट. इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बस ये शुरू हो गया है. दैट वाज अ वेरी ऑब्वियस काइनेटिक फेज, और ये दूसरा फेज़ है जहाँ वो आपको स्लोली, क्वाइटली, प्रोफ्यूजली ब्लीड करते रहेंगे, स्लो हैमरेजिंग आपकी करते रहेंगे. और उसमें फ़ायदा किसको है? चले इंडिया का तो एक ऑब्वियस फ़ायदा है, बट उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो खामोशी से जिन एक्टर्स को हो रहा है वो सीपेक के रुकने से हो रहा है. एक डिग्रेडेशन हो रही है. और इस दफ़ा ये भी देख लिया गया कि ईरान की जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो गवादर बिकेम एक्टिव, aka China became active. So this is not something that these forces can afford. कमर्शियली भी वायबल हो गया. ठीक है, और उन्होंने ये रियलाइज किया कैसे कि वो वायबल हो गया? इसलिए गवादर पोर्ट Commercially? हाँ कमर्शियली आज वहाँ एक रिफ्यूलिंग भी हुई है. सो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये तो गेम चल रही है, हमने तो इसको वहाँ से काउंटर किया था, ये तो यहाँ से चल पड़ी है, तो अब इसको हम किस तरह करें? पाकिस्तान वाज इन द गुड बुक्स, पाकिस्तान को वो नाराज़ नहीं कर सकते थे. सो इंडिया के थ्रू वो पाकिस्तान को चेकमेट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली. एंड एट द एंड ऑफ द डे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का जो सोल पर्पस है यहाँ कि चाइना को बस वो चेकमेटेड रखें, चाहे वो ये न्यूक्लियर सबमरीन्स को न्यूक्लियर लेस करते हैं, आप रेंज चाहे बता वो रही कुछ और थी, भी सॉरी आई एम करते कटिंग हैं. यू, जी, लेकिन आप रेंज रेंजेस जो बता दो रही थी जो उन्होंने इनके सबमरीन मिसाइल्स हैं जो सबमरीन लॉन्च्ड हैं. वन इज़ इन लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि 3500 किलोमीटर्स पे है, और दूसरा जो है वो 700 to 750 किलोमीटर रेंज का है. पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट कर सकता है फ्रॉम अ क्लोजर पोर्ट, और दूसरा भी पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है फ्रॉम एज फार अवे एज पॉसिबल. बट जो 3500 रेंज वाला है वो पाकिस्तान के लिए इतना नहीं है जब उनके पास दूसरे शॉर्टर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जितना वो चाइना की काउंटरिंग के लिए. और दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ चाइना एक सबमरीन लॉन्च टेस्टिंग करता है और सडनली ये अपने 2 सबमरीन्स के ऊपर अपने मिसाइल्स को जो है डाल देते हैं. इसको हम इस तरह नहीं ले सकते कि जनाब ये मंडे को, लास्ट मंडे ये इसने तजर्बा किया, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइल का चाइना ने द तजर्बा सिग्नल किया, वाज टू द यूएस, द सिग्नल वाज टू द यूएस, और ये एक्टिवेट यहाँ पे हो गया, इंडिया एक्टिवेट यहाँ पे हो गया. इंडिया बात अमेरिका है। ने इंडिया के थ्रू चाइना को सिग्नल किया कि हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब फिर जगह- से अपने मसल फ्लेक्स अपनी करना जगह शुरू क्या? कर रहा है. मतलब अपनी जगह मौजूद है और उसको हम अपनी दोबारा जगह मौजूद है, रिवाइव हम कर उसको सकते हैं, revive दोबारा करेंगे. खड़ा कर सकते And then हैं. suddenly मोदी जाते हैं and everyone is grinning to their ears. और देखिए, अपने लिए इंडिया- कोई इनाम विनाम भी उन्होंने इन्वेंट बिल्कुल, करवा लिया. एग्जैक्टली. एंड किसने? देखिए इंडिया मोदी ने? मोदी ने वहाँ पे, वो क्या? सिर्फ उन्हीं के लिए, उससे पहले दिया गया ना, उसके बाद दिया गया, बस उन्हीं के लिए बनाया गया. उनके लिए नाम बनाए गए. सो देखिए जो एक और बहुत National ज़रूरी बात awards है था वो ये National है, award. हाँ, और वो Australia. एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा है कि वो वीडियो इंडिया में ही बना था, दिल्ली में बना था, और वो वहाँ जाके प्ले हुआ है. और वो एक और आई लव दिस न्यू क्रेजी मीडिया सीन जहाँ कुछ भी हो सकता है. बट थिंग इज़ कि इंडिया के जो अभी जितने भी एम्बिशंस हैं, जो वो ये चाह रहा है कि हम 2047 तक 100 गीगा वॉट तक जाएं, अभी उनके पास लेस देन 10 गीगावाट्स की कैपेसिटी है. अच्छा. और वो जहाँ तक आगे जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के थ्रू जो उनको एनरिच यूरेनियम की परचेज़ है, इंडिया बीइंग द ओनली कंट्री जिसके पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं कि वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अभी इनकी ताज़ा एग्रीमेंट हुई है उसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, यूरेनियम, फ्रांस के साथ हुई है, 18 ममालिक के रशिया साथ, से भी आर्म्स ले रहे हैं. 18 ममालिक के साथ हाँ. इनकी न्यूक्लियर डील्स हैं, स्ट्रेटेजिक डील्स हैं. एंड इसमें स्पेस का वो कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का कर रहे हैं, साउंड्स वेरी फेमिलियर, और थर्ड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी का कर रहे हैं. सो द गेम इज बिग. इस पूरे चेस बोर्ड पे एक पीस और डालने वाला जी. हुआ है जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इंडिया की.
آپ وہ اس کا ٹرینڈ دیکھیں کہ پہلے 700 کلومیٹر ٹھیک اور پھر جو K-15 کا جو نوشن ہے وہ 3450 یا 3500 کلومیٹر. ٹھیک اور جو ان کے پلان ہے فیوچرسٹک پلان ہے جو ڈائریکٹلی امپینج کرے گا ساؤتھ چائنا سی وغیرہ کہ K5 اور K6 جو ہیں وہ 5000 اور 6000 کلومیٹرز کا ڈرائنگ بورڈ چل رہا ہے ان کا ٹیسٹنگ کے قریب ہے اور یہ اس قسم کی سوچ ہے. تو وہ جو ہے نا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے لیے وہ باقی دنیا کو امریکہ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اس راستے پہ ہیں, وی کین. یہ کنٹینیوسلی سو ونس اگین انڈیا is desperate to get is that title desperate to back. get into the game into the game. Desperate to get that title back. جی جی اور دوبارہ سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا شروع کر مارکیٹ بھی دیا. کر رہا ہے, فال بھی بنا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو وہ آئی تھنک آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحبہ نے کئی دفعہ اس کو ڈسکس کیے. امریکہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتا تھا تو ہم ایپ کام کا حصہ نہیں تھے, ہم ہمیشہ سینٹ کام کا حصہ تھے. ٹھیک. اور ابھی جو نئی کہانی ہے کہ دونوں آ کے ایک دوسرے کا منہ نوچتے ہیں, بٹ یہ ہے کہ جو نئی کہانی ہے اس میں ہم میناپ میں چلے گئے ہیں. اور ویسے ہی پاکستان کو ایک کرائسس, آئیڈینٹی کرائسس رہتا ہے, ہم عربی ہیں, ہم ٹرکش ہیں, ہم کون ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وہ چلے ابھی ہمیں اپنی کچھ آئیڈینٹی کنفرم ہونا شروع ہوئی ہے. بٹ انڈیا کو یہ انڈیا میڈ سم رانگ چوائسز. انڈیا کو کیا سوری وہ یہ تھیٹر انڈیا کو کھلا دینے کی کوشش انڈیا جسٹ وانٹس ٹو, دیکھیے انڈیا میڈ سم کرٹیکلی رانگ چوائسز. ٹرو. ٹھیک ہے. اور اب وہ ان چوائسز سے باہر نکل کر اٹ وانٹس ٹو گیٹ بیک ان ٹو دا گیم. کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی تقریباً 3 ہفتے پہلے تک کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی انڈیا ارریلیونٹ ہو رہا ہے. ویسٹ ایشیا میں تو ارریلیونٹ ہوا ہی تھا, ساؤتھ ایشیا میں بھی ارریلیونٹ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو پورے سمجھیے جو فارن پالیسی کے انڈیا کے ہیڈز ہیں, they've come together to ensure کہ we need to get back into the game. اب دیکھیں جو پاکستان میں ٹیررزم بڑھا ہے اس وقت, میں سلمہ سے 200% اگری کرتی ہوں, it's a part of their larger strategy. کہ پاکستان کو وہاں سے بلیڈ کرو, ہیمریج کرو, کمرشلی کمزور کرو, اور یہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس میں ویسٹ کو یہ باور کراؤ کہ یہ چائنا کا گیم کھیل رہے ہیں. یہ مطلب دیکھیے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویسٹ ساؤتھ ایشیا میں چائنا کو یہ صلاح دیتے ہیں دیٹ پاکستان از اے رسکی بیٹ. سچویشن بن گئی تھی دیٹ پاکستان از دی اونلی بیٹ. اب وہ اس کو ریورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں یہ بات. اگر آپ پورا اس ایک دفعہ اسٹیپ بیک کر کے آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ تو پھر مین چیز کیا نکل رہی ہے اس میں, تو ایک تو یہ ہے کہ انرجی کا وہ ہے کنٹینیوس کوشش یہ ہے کہ چائنا کو انرجی جو ایران سے 40% تو جاتی ہے وہ کس طرح سے امپیڈ ہو سکتے ہیں کنٹینیوسلی. تو ایک یہ فیکٹر ہر دفعہ پلے کرے گا, چاہے ایران اور امریکہ کی نیگوسیشنز ہو رہی ہوں یا کچھ بھی ہو. ٹھیک. لیکن دوسرا جو ایک ہے نا اسٹیپ بیک کرنے والا پوائنٹ کہ دنیا اس وقت جو ہیومینیٹیرین کرائسس کے جس لیول پہ ہے اس کی ریئلائزیشن نہیں ہے, انسینسٹیوٹی ہے اباؤٹ وار کرائمس. یہ اب نارملائز ہو گئے, جیسے غزہ کی آپ نے بات کی, وہ خاصی حد تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ تو ہوتا ہے. چائنا برملا کہتا ہے میں اپنا 50% آئل ایران سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا. جی. تو یہ جو آپ اس وقت ڈیفائنس دیکھتے ہیں اوپن فار یو ایس, یہ عکاس ہے چینجنگ سینیریوز کی. میرے خیال میں وائنڈ اپ کروں, دل نہیں کر رہا میرا وائنڈ اپ کرنے کو ویسے. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ میرے خیال میں. لیکن مجھے بار بار سے یہاں پہ نا وارننگ آ رہی ہے جی, ٹائم مک گیا جی, ٹائم مک گیا. خیر اینی ویز جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.